بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی نشست میں یہ جانا کہ طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک طہارت باطنی اور ایک ظاہری۔ باطنی طہارت نفس کو گناہوں اور نافرمانی کے آثار سے پاک رکھنا اور اللہ کی رضا کے لیے تمام کاموں کو خالص کرنا، اور ظاہری طہارت ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا وضو، غسل اور تیمم کے ذریعے۔ اپنی اس نشست میں ہم یہ جانیں گے کہ وضو قرآن و سنت سے ثابت ہے اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور اس کے فرائض اور سنن کیا ہیں۔ تو وضو میری عزیزہ قرآن اور حدیث سے فرض ثابت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو اور سر کا مسح کرو اور پاؤں ٹہنوں تک دھو۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تقبل صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا۔ جب تم میں سے کوئی بے وضو ہو جائے تو بغیر وضو کیے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وضو کی فضیلت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں گناہوں کے مٹانے اور درجات کو بلند کرنے والی چیزیں نہ بتاؤں؟ حاضرین جو آپ کے پاس موجود تھے انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا اور مساجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اور فرمایا کہ مومن جب وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو آخری قطرہ پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے سارے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو آخری پانی کے قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں جن کو اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا، حتیٰ کہ وضو کے بعد وہ گناہوں سے صاف ہو کر نکل جاتا ہے۔ اب کچھ ہیں وضو کے فرائض اور کچھ سنن۔ وضو کے فرائض میں سب سے پہلے دل کا ارادہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں وضو کر رہا ہے، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ گویا وضو میں نمبر 1 نیت کا اللہ کی رضا کے لیے ہونا فرض ہے۔ نمبر 2 پیشانی کے اوپر کے حصوں سے تھوڑی کے اختتام تک اور ایک کان کی جڑ سے دوسرے کان کی جڑ تک چہرے کو دھونا بھی فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فاغسلوا وجوہکم، بس اپنے چہرے دھو۔ اور تیسرا فرض وضو میں دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو۔ اور چوتھا فرض پیشانی کے بالوں سے گدی تک سر کا مسح کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ پانچواں فرض دونوں پاؤں کا ٹہنوں تک دھونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹہنوں تک اپنے پاؤں دھو۔ چھٹا فرض اعضاء کے دھونے اور سر کے مسح میں قرآن پاک نے جو ترتیب ملحوظ رکھی ہے اس پر عمل کرنا ہے، یعنی سب سے پہلے چہرہ دھوئیں، پھر دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، پھر سر کا مسح کریں، پھر دونوں پاؤں ٹہنوں سمیت دھوئیں، اس لیے کہ اللہ کے حکم میں یہی ترتیب ذکر کی گئی ہے۔
اور 7واں فرض وضو میں یہ ہے کہ وضو ایک ہی وقت میں کیا جائے، اعضاء کے دھونے میں وقفہ اور تاخیر نہ ہو، اس لیے کہ عبادت شروع کرنے کے بعد منقطع کرنا ممنوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ ہاں البتہ معمولی فاصلہ معاف ہے، یا کسی عذر کی وجہ سے اگر وضو کے درمیان وقفہ ہو جائے، مثلا پانی ختم ہو جائے یا پانی بہہ جائے، تو اس کے لیے تھوڑا سا فاصلہ جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ البتہ بہت زیادہ قصداً فاصلہ کرنا کہ چہرہ دھو لیا ہے اور بات چیت میں لگ گئے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ باقی وضو کیا ہے، یا آدھا وضو کیا ہے اور بات چیت کے بعد آدھا وضو کیا ہے، تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ البتہ معمولی فاصلہ، اور وہ بھی عذر کی وجہ سے اگر ہو تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ یہ وضو کے 7 فرائض تھے۔ اب اس کے علاوہ کچھ وضو کی سنتیں ہیں، جیسا کہ وضو کی ابتدا میں بسم اللہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو اللہ کا نام نہیں ذکر کرتا اس کا وضو نہیں ہے۔ یہ پہلی سنت ہے وضو کی کہ اس کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھی جائے۔ نمبر 2، وضو کی سنتوں میں سے آپ نے فرمایا کہ جب نیند سے بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھو لو، یعنی 3 بار ہتھیلیوں کو دھونا یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور نمبر 3، مسواک کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل وضوء، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ نمبر 4، کلی کرنا یعنی منہ میں پانی لے کر صفائی کر کے باہر پھینک دینا بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا توضأت فمضمض، جب تو وضو کرے تو کلی کر۔ نمبر 5، ناک میں پانی داخل کرنا اور اسے صاف کرنا بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، ناک میں پانی لے جانے میں مبالغہ کر الا یہ کہ تو روزے دار ہو، یعنی اگر روزے سے ہو تو پھر وضو کے دوران ناک میں بہت اوپر پانی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر روزے سے نہیں ہے تو ناک میں پانی ڈال کے ناک کو اچھی طرح صاف کرنا بھی سنت ہے۔ نمبر 6، داڑھی کا حلال کرنا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو میں داڑھی کا حلال کیا تو اس پر صحابہ کرام میں سے چند ایک نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا میں حلال کیوں نہ کروں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی داڑھی کا حلال کرتے دیکھا ہے۔ گویا کہ مردوں کے لیے داڑھی کا حلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 7، ہر عضو 3 بار دھونا مسنون اور 1 بار دھونا فرض ہے۔ نمبر 8، کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصے کا مسح کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 9، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا حلال کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا اذا توضأت فحلل اصابع یدیک ورجلیک، جب تو وضو کرے تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا حلال کر۔ نمبر 10، ہاتھوں اور پاؤں کو دھونے میں دائیں طرف سے شروع کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم وضو کرو تو دائیں جانب سے شروع کرو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہننے، کنگھی کرنے، وضو اور سب کاموں میں دائیں طرف پسند تھی، تو گویا دائیں طرف سے وضو کے اعضاء کو دھونا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 11،
چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے زیادہ حصے تک وضو کا پانی پہنچا کر قیامت کے دن کی نورانیت بڑھانا بھی سنت ہے۔ چہرہ گردن تک دھوئیں، بازو بغل تک اور پاؤں پنڈلیوں تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے منور ہوں گے۔ تم میں سے جو اپنی چمک کو لمبا کرنا چاہے تو کر گزرے۔ اسی طرح نمبر 12، سر کا مسح۔ ماتھے کے بالوں سے شروع کریں اور گدی تک لے جائیں، پھر پیشانی تک واپس لے آئیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا مسح رأسہ بیدیہ فأقبل بہما وأدبر، بدأ بمقدم رأسہ ثم ذهب بہما إلی کفاہ ثم ردہما۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے اور پاک رہنے والوں میں سے بنا۔ یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے گا داخل ہوگا۔